بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکوثر۔ یہ قرآن مجید کے سب سے آخری سپارہ 30ویں سپارے کے اندر یہ سورت آتی ہے، اور یہ سورت ہم نمازوں میں بھی بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور تجوید کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ اور اس کا جو مفہوم ہے اس سے بھی واقف ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جی، اس سورہ مبارکہ کی سب سے پہلے تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلی جو آیت ہے ان، اب یہاں پہ اپنے کیا کرنا ہے کہ ایک تو نون کے اوپر شد ہے، تو جب بھی نون کے اوپر شد ہو، میم کے اوپر شد ہو، وہاں غنہ کیا جاتا ہے، آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جو نون ہے اس کے ساتھ الف بھی موجود ہے، جب الف ساتھ ہو تو اس حرف کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ان، اور دوسرے نمبر پر اس کے اوپر جو مد ہے اس سے مد منفصل کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی مد، اور اس کو بھی آپ 4 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ اِنَّا اعطیناک الکوثر۔ جی، اعطینا، یہاں حمزہ اور عین دونوں اکٹھے آ گئے ہیں، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، عین کا جو آواز ہے وہ بھی آنی چاہیے۔ اعطینا، یہاں طا ہے تو موٹا پڑا جاتا ہے، اس کے بعد نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، جب کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے اسے کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اعطیناک الکوثر۔ اب یہاں کیا مسٹیک ہوتی ہے؟ اعطیناک الکوثر ایسے پڑھا جاتا ہے، نون کو لمبا نہیں کیا جاتا، حالانکہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو لمبا کرنا چاہیے۔ اعطیناک الکوثر۔ کل کو میں جب آپ بولیں تو یہاں واو ہے، واو لین ہے، تو آپ کے ہونٹ جو ہیں گول ہونے چاہیے۔ کل کوثر، اعطیناک الکوثر۔ آخر میں را ہے، را موٹا پڑ جائے گا، اسے کوثر نہ بولیے گا، یعنی سین نہیں ہے، یہاں پہ ثا ہے، سیٹی کی آواز نہ ہو۔ کل کوثر۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، فصل لربک وانحر۔ فصلی، اس میں صاد ہے، صاد موٹا رکھیے گا، اسے فصلی نہیں پڑھنا آپ نے، فصلی۔ لام زیر لی ہے تو لام زیر لے نہ کیجیے گا، اکثر کیا ہوتا ہے فصل لے ربک، تو یہاں فصل لیلی، فصل لیلی ربک، ربک میں را موٹا ہے کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے۔ وانحر، وانحر نون ساکن کے بعد ہا، یہاں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، تیزی سے پڑھیے گا۔ وانحر، وانحر، آخر میں را ہے، را پر پڑھی جائے گی، اسے ونہر نہیں کہنا، ونہر 2 آنکھوں والا ہا نہیں بلکہ یہ ہا ہے۔ وانحر، فصل لربک وانحر۔ اور نیکسٹ آیت، لاسٹ آیت دیکھیے گا، ان شانئک هو الابتر۔ ان، یہاں نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پہ غنہ تو آپ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ دیکھیے گا الف نہیں ہے، تو اب اس حرف کو اپنے کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا۔ ان، ایسے۔ شانئک، یہاں کیا ہوتا ہے؟ شانئک، تو نے نہیں ہے، نون زیر نی۔ شانئک هو الابتر۔ اب یہاں با کلکلا کیجیے گا کیونکہ با ساکن ہے، اور آخر میں را ہے، را وقف کی وجہ سے ساکن ہوگی تو وہ را بھی موٹی پڑھی جائے گی۔ اس آیت کو پھر سنیے گا، ان شانئک هو الابتر۔ جی، اس پوری سورت کو پھر سن لیجیے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
صدق اللہ العظیم۔ اب اس سورہ مبارکہ کا اب ترجمہ سنیے گا۔ سب سے پہلے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، الکوثر کوثر عطا کر دی ہے۔ اب کوثر کے جو لفظی معنی ہے، اس کا لفظی معنی ہے بہت زیادہ بھلائی، اور کوثر جو ہے یہ جنت کی ایک حوض ہے، اس کا نام بھی کوثر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں دی جائے گی، اور آپ کی امت کے لوگ اس سے سیراب ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ اس حوض پر رکھے ہوئے برتن اتنے زیادہ ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے۔ تو یہاں یہ لفظ اگر بہت زیادہ بھلائی کے معنی میں لیا جائے گا تو اس بھلائی میں حوض کوثر بھی شامل ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، فصلی لی، فصلی پس نماز پڑھیں، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی دیجئے۔ اور لاسٹ آیت، ان شانئک بے شک آپ کا دشمن، شانئک آپ کا دشمن، ہوا وہ، الابتر ابتر کہتے ہیں دم کٹا یا نامراد، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اب اس کا تھوڑا مفہوم سمجھیے گا کہ عرب کے لوگ ایسے شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، اسے ابتر کہا جاتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کے دشمنوں نے، جس میں بڑے بڑے لوگ تھے، عاص بن وائل جیسے بڑے مشرک شامل تھے، انہوں نے آپ کو یہ طعنہ دیا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہیں، یعنی آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ اس کے جواب میں اس سورہ مبارکہ کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا کہ اللہ کریم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، اور آپ کے مبارک ذکر کو اور آپ کے دین کو آگے چلانے والے تو بے شمار لوگ ہوں گے، لیکن یہ جو آپ کا دشمن ہے یہ ابتر ہے، مرنے کے بعد اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کی سیرہ طیبہ، یہ تو الحمدللہ زندہ اور جاوید ہے، اور جا بجا تذکرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن جو لوگ طعنے دیا کرتے تھے ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اگر کوئی ذکر ان کا کرتا بھی ہے تو ہمیشہ برائی کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ امید ہے اس سورہ مبارکہ کا مفہوم آپ کو سمجھ آگے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، خوش رہیں ہمیشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔